الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأنجبين الأكرمين المعصومين، لا سيما حسين بن علي بن أبي طالب وأولاده وأصحابه أجمعين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. عزیزان محترم، سوگواران مظلوم کربلا، علماء حیدر کرار، پیغامبران پیغام عاشورا، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ قرآن کے سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے. سورہ حجرات قرآن کا سورہ نمبر 49، جس میں قرآن اس حقیقت کی طرف تمام مومنین کو متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ اے صاحبان ایمان کے بعد تمہارا یہ خیال رہے، تمہیں یہ خیال رہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے اپنے قدم کو نہ بڑھانا. چونکہ اسلام کے تمام قوانین، تمام اصول اور تمام احکام انسان کی سماجی ذمہ داریوں کے لیے ہیں. اسلام کے قوانین اس لیے آئے ہیں تاکہ انسان ایک سماجی زندگی میں، ایک سوسائٹی میں، ایک سوشل لائف میں اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ جہاں نظم بھی پایا جائے، جہاں احکام الہی کی اطاعت بھی پائی جائے، اور جہاں لاجک اور عقل کی روشنی میں ہر قدم بڑھایا جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ قانون ہو، لیکن قانون کے ساتھ ساتھ، نظام کے ساتھ ساتھ، سسٹم کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ جو سماج کا رہبر ہے، جو جامعہ کا امام ہے، جو رہنما ہے، جو لیڈر ہے، اس سے پہلے اپنے قدم کو آگے نہ بڑھایا جائے. چونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جذبہ دینی میں، دینی جذبے کے تحت اپنی منمانی کرنے لگتا ہے، وہ دین کو اپنے مزاج سے تولنے لگتا ہے، دین کے احکام کو اپنی مرضی سے طے کرنے لگتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خدا سے زیادہ، رسول سے زیادہ، امام سے زیادہ دین کا خیر خواہ بننے لگتا ہے. اور جہاں پر رسول اسلام کسی بات کے، کسی مسئلے میں چشمپوشی کرتے ہیں، وہاں بھی وہ کوئی نہ کوئی حکم بیان کر دیتا ہے. اور بسا اوقات لوگ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ اضافہ کر دیا کر دیتے ہیں. کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو وضو کر کے دیکھیں. یہ کس نے کہا ہے؟ یا فلاں جگہ جا رہے ہیں تو اپنی طرف سے کہہ دیتا ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں. احکام الہی کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان احکام پر عمل کریں جو خدا اور رسول نے ہمیں بتایا ہے، جو امام نے بتایا ہے. اپنی مرضی سے دین میں ایک قدم بھی ہم آگے نہیں بڑھا سکتے.
قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے پہلے اپنے قدم کو آگے نہ بڑھاؤ۔ تو سماجی زندگی کے لیے صرف قانون کافی نہیں ہے۔ وہ اور لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کتاب الہی کافی ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، نہیں، کتاب الہی قانون کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ قانون کو لاگو کرنے والا ہونا چاہیے، ورنہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قانون کو ماننے والے، قانون کی پیروی کرنے والے قانون بگاڑنے لگتے ہیں اور قانون کے ذریعے استحصال کرنے لگتے ہیں، قانون کے ذریعے اسلام کو نقصان پہنچانے لگتے ہیں۔ لہذا قرآن نے اس جذبے پر کنٹرول لگاتے ہوئے آواز دیا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والے، اپنے قدم کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ۔ آپ پیغمبر اکرم کی زندگی کے جو واقعات ہیں ان کا اگر مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ مسلمان جگہ جگہ پر پیغمبر کو مشورہ دینے لگتے تھے۔ جہاں جنگ بدر کی گفتگو قرآن کرتا ہے وہاں پر ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی کہ قیدیوں کا تبادلہ فدیہ لے کر مسلمان کرنے لگے۔ اس کی قرآن نے سرزنش کی مکمل طور سے۔ جنگ احد کی گفتگو آئی تو پیغمبر کو مشورہ دینے لگے کہ ایک گروہ کہنے لگا آپ مدینے سے لڑائی کیجئے، ایک گروہ کہہ رہی تھی مدینے سے باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے۔ صلح حدیبیہ میں، صلح کی شرطوں میں، ہر جگہ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو مسلمان آپ کو کہیں نہ کہیں پیغمبر کو مشورہ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے مسلمان اپنے قدم کو خدا اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ، یعنی تم انتظار کرو کہ دیکھو خدا کیا کہہ رہا ہے، رسول کیا کہہ رہا ہے، تم اس کا اتباع کرو۔ لیکن مسلمان یہ ہے کہ ہر جگہ پیغمبر کو رائے دیتا ہے، ان سے پہلے اپنے قدم کو آگے بڑھا لیتا ہے۔ جبکہ سماجی زندگی میں کامیابی کے لیے، سماجی زندگی میں ترقی کے لیے، سوشل لائف میں انسان اسی وقت آگے بڑھ سکتا ہے جب ایک لیڈر کے پیچھے، ایک رہبر کے پیچھے اس کی چلے اور اس کی باتوں کو مانے، اس کا اتباع کرے۔ اب یہاں پر روک کر میں ایک بات کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں، مسلمانوں کا فرقہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید امام کی اطاعت رسول کی اطاعت کی طرح نہیں ہے، اور اس لیے وہ کہتے ہیں جب ہم اطاعت کرتے ہیں امام کی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو رسول کو برابر کر دیتے ہیں امام علی کو یا دوسرے ائمہ کو۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول کی جس طرح اطاعت واجب ہے اسی طرح علی مرتضیٰ کی اطاعت واجب ہے، اسی طرح امام حسن کی اطاعت واجب ہے، اسی طرح امام حسین کی اطاعت واجب ہے، اسی طرح علی بن حسین کی اطاعت واجب ہے، اسی طرح امام محمد باقر کی اطاعت واجب ہے، اسی طرح باقی ائمہ علیہم السلام کی اطاعت واجب ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو رسول کے برابر قرار دیتے ہیں۔ ہم کبھی نہیں کہتے کہ علی رسول کے برابر ہے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ علی خود کہتے ہیں کہ میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں، میں محمد کا شاگرد ہوں۔ ہم جب اطاعت کی بات کرتے ہیں تو یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے، بلکہ خود نبی نے غدیر کے میدان میں کہا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں آقا ہوں اس کے علی آقا ہے، جس طرح سے میری اطاعت واجب ہے اسی طرح سے علی کی بھی اطاعت واجب ہے۔ اب اگر ہم علی کی اطاعت اسی طرح کر رہے ہیں جس طرح نبی کی اطاعت کرتے ہیں تو اطاعت کرنا الگ بات ہے، علی کو منزل نبوت پر پہنچا دینا الگ بات ہے۔ ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ علی منزل نبوت پر ہے، ہم اس کے قائل ہیں کہ جس طرح سے رسول کی اطاعت واجب ہے اسی طرح سے ائمہ معصومین علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے۔ میں مسلمانوں سے کہوں گا ذرا تم تصور کرو، میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ جب قرآن یہ کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسول کو خدا بنا دیتے ہیں؟ اطاعت الگ ہے، ہم رسول کی اطاعت جو کرتے ہیں وہ خدا کی بنیاد پر، اس لیے کہ خدا نے کہا ہے ولایت صرف خدا کے لیے، ہنالک الولایۃ للہ، ولایت صرف خدا کے لیے ہے۔ اب چونکہ وہ ولی ہے
تو اس نے کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو رسول کا اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، رسول کی پیروی کرو. اور اگر ہم رسول سے محبت کرتے ہیں تو پھر امام کی اطاعت غدیر سلسلے غدیر سے وابستہ ہونا پڑے گا. اور پھر یہی سے بات کو روک کر کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم سلسلے امامت کے قائل ہیں تو پھر ولی فقی کی بات کو ماننا پڑے گا، ولایت فقی کو قبول کرنا پڑے گا. اگر تم ولایت الہی کو مانتے ہو تو ولایت رسول کو ماننا پڑے گا. اگر ولایت رسول کو مانتے ہو تو ولایت امام کو ماننا پڑے گا. اگر ولایت امام کو مانتے ہو تو ولایت فقی کو ماننا پڑے گا. اور آج کے بعد اپنے کو اخباری کہنے والے بعض یتیم العقلی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ولی فقی کے اطاعت امام کی اطاعت کہاں سے ہو گئی. کیا ولی معصوم بن سکتا ہے؟ کوئی امام کی منزل میں ہو سکتا ہے؟ میں نے کب کہا؟ اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فقی معصوم بن سکتا ہے. نہیں، فقی معصوم نہیں ہے، غیر معصوم ہے. جس طرح سے رسول اسلام کی اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اسلام خدا بن گئے. عزیز و بہت توجہ، جس طرح سے امام کی اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام رسول بن گیا، اسی طرح ولی فقی کی اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ولی فقی معصوم بن گیا. اطاعت ضروری ہے سماجی زندگی کے لیے، صرف قانون کافی نہیں ہے. اگر صرف قانون کافی ہوتا تو آج جو مسلمانوں میں اتنی ابتری پھیلی ہوئی ہے یہ نہ ہوتی. کیا مسلمان قرآن کو نہیں مانتا؟ کیا مسلمان حدیث پیغمبر پر علم نہیں رکھتا؟ اس کی راہ نگاہیں نہیں ہے؟ تو پھر مسلمانوں میں اتنے فرقے کیوں ہیں؟ جہاں کلامی فرقے پائے جاتے ہیں، اشعری و معتزلی، وہیں پر فقہ کے سلسلے میں بھی مختلف فرقے پائے جاتے ہیں، خود مسلمانوں میں فرقے پائے جاتے ہیں. تو اگر کتاب کافی ہوتی تو یہ فرقے کیوں ہے؟ یہ اختلافات کیوں ہے؟ کیا قرآن الگ الگ سب کا ہے؟ نہیں، قرآن جب ایک ہے تو پھر یہ اختلاف کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قانون سے کافی نہیں ہے سماجی زندگی کے لیے. اس کے لیے تاریخ اسلام کے مختلف واقعات ہیں. میں یہاں پر ایک واقعے کے ذریعے اپنی بات کو محکم کرنا چاہوں گا، اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا، اپنی بات کو نوجوانوں کے ذہنوں میں جو میری باتیں سن رہے ہیں، میرے بھائی، میرے چھوٹے بھائی، میرے نوجوان جو میری باتوں کو سن رہے ہیں، اپنے کمپیوٹر کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، موبائل کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ. عزیزو، اگر آپ میری اس بات پر توجہ کریں گے تو شاید میں کسی منزل تک آپ کو پہنچا دوں. پیغمبر اکرم کا زمانہ ہے، مدینے کی زندگی ہے. ایک شخص ہے جس کا نام ہے سمرہ ابن جندب. مسلمانوں کی بڑی بڑی حدیثوں کی کتاب میں اس سے مختلف حدیثیں پائی جاتی ہیں، اور سمرہ ابن جندب کا شمار صحابیوں میں بھی ہوتا ہے. مدینے میں اس کا ایک درخت تھا کھجور کا. عزیز بہت توجہ، اس واقعے کے ذریعے میں آپ کے ذہنوں کو اس رہبر کی ضرورت پر، امام کی ضرورت پر، سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے ایک ولی کا ہونا ضروری ہے، اس ضرورت کی طرف آپ کے ذہنوں کو پہنچانا چاہتا ہوں. صرف قانون کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ اس قانون کو لاگو کرنے والا بھی ہو. قانون کہاں کتنا لاگو ہوگا یہ بتانے والا ہو، ورنہ قانون کا مس یوز کر کے، لا کا مس یوز کر کے، اس کا سوء استعمال کر کے مسلمانوں کا گلا کاٹتے رہے ہیں. انسانیت کو نقصان پہنچایا جاتا رہا ہے اور جا رہا ہے. پیغمبر اکرم کے زمانے میں سمرہ بن جندب مدینے میں ہے، اس کا ایک کھجور کا پیڑ ہے، اور اس کے کھجور کے پیڑ کے پہلو میں ایک دوسرا مسلمان انصاری ہے، مدینے کا رہنے والا ہے، اس کا ایک مکان. اب ظاہر سی بات ہے کہ آج کی زندگی کی طرح ماڈرن زندگی نہیں تھی، فلیٹ سسٹم نہیں تھا. اس کا مکان تھا، چھوٹی چھوٹی باؤنڈریاں تھیں، اور کھجور کا پیڑ آپ جانتے ہیں کہ اس کی قد و قامت کیا ہوتی ہے. اس کا کام یہ تھا کہ روزانہ شام کے وقت اپنے کھجور کے پیڑ پر چڑھ جایا کرتا تھا.
बगल में जिस अंसारी का, जिस मोमिन का मकान था, उसके यहाँ बेपर्दगी होती थी। उसने कई मरतबा सफदर जन्नत से गुफ्तगू की और उससे कहा कि भाई जब आप अपने खजूर के पेड़ पाया करते हैं तो मुझे बता दिया करें, मैं ताकि मैं अपने घर की औरतों से, अपनी बेटियों से, अपनी माँ बहनों से, अपनी बीवी से कह दिया करूँ कि वो हट जाए या पर्दा कर ले। अजी तो बहुत तवज्जो। सब्र इन्हें जब तक मुसलमान बलाहिर मुसलमान है, कानून इस्लाम के तहत, कानून इस्लाम के जरिए उस इंसानी से कहता है कि नहीं, ये खजूर का दरख्त मेरा दरख्त है, ये खजूर का पेड़ मेरा पेड़ है, और इस्लाम का कानून मिल्कियत मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं जब चाहूं, जैसे चाहूं, जिस वक्त चाहूं अपने इस कानून मिल्कियत का इस्तेमाल करके अपने खजूर के पेड़ का इस्तेमाल करूं। वो मर्द मोमिन कहता है कि ठीक है भाई, कानून मिल्कियत आपको इजाजत देता है कि आप अपनी मिल्कियत का इस्तेमाल करें, लेकिन जब आप आया करें तो मुझे बता दिया करें, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। अभी तो बहुत तवज्जो, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, आपके कानून मिल्कियत पर पाबंदी नहीं लगा रहा हूं। अभी तो बहुत तवज्जो, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि जब आप आया करें तो आप बता दें, ताकि मैं अपने घर की औरतों से पर्दे के लिए कह दिया करूं। तो उसने अपनी गलत फिक्रों को इस्लाम के कानून में ढालने की कोशिश की। अभी तो बहुत इस्लाम के कानून में ढालने की कोशिश की और उसने कहा कि ये बताओ कि जब तुम अपने घर का इस्तेमाल करते हो, अपने घर में आते हो, अपने घर में सोते हो, अपने घर में कुछ खाते पीते हो, गदाओं का इस्तेमाल करते हो, तो क्या तुम मुझसे पूछते हो, किसी और से पूछते हो, या तुम अपनी मिल्कियत का इस्तेमाल करते हो? जब तुम अपनी मिल्कियत का इस्तेमाल करते हो, अभी तो बहुत तवज्जो, अपनी मिल्कियत का इस्तेमाल करते हो, तो फिर मुझसे क्यों ये मुतालबा कर रहे हो कि मैं नहीं पूछ क्या हूं? देखा आपने, यहां पर वो फरेब दे रहा है कानून इस्लाम के जरिए। वो मर्द मोमिन परेशान हो जाता है, पैगंबर अकरम के बाद आता है, पैगंबर अकरम मौजूद है। जाहिर बात है, मैंने अर्ज किया है कई मजलिसों में कि उलुल अज़्म पैगंबर जितने भी हैं वो नबी और रसूल होने के साथ साथ इमाम भी हैं, और समाजी जिंदगी के लिए इमाम होना जरूरी है। बगैर इमाम और बगैर रहमत के कौमें नाकाम हो जाया करती हैं। जब किसी कौम का रहबर होता है, लीडर होता है, तो वो कौमें कामयाब होती है। इसीलिए विलायत फकी की जरूरत जो ग़ैबत इमाम में है, वो इसीलिए अगर आज देखें कि जहां पर शिया कौमें विलायत फकी की कायल है, चाहे वो लिबनान हो या ईरान हो, यहाँ देखें आप कितनी वो कामयाब है। वही लिबनान जो आज से 30-40 साल पहले बिल्कुल बैकवर्ड था, पस मंजर में था, लेकिन जब विलायत फकी उन्होंने कबूल किया तो इसराइल जैसी अजीम हुकूमत, ताकतवर हुकूमतें, जिसके सामने पूरा अरब लीग, पूरा ममलिकत अरबी अपने घुटने टेक चुके हैं, उस इसराइल के सामने सिर्फ 10 लाख लिबनान के शमाल के शिया विलायत फकी की रोशनी में आंखों में आंखें मिलाकर उनसे गुफ्तगू करते हैं और अपने मुतालबात मनवाते हैं। अगर आज 56 ममालिक मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन अमेरिका के सामने अपने सरे तस्वीर को खत्म किए हुए हैं, लेकिन ईरान वाहिद मुल्क जिसने अमेरिका को लोहे के चले चप्पा दिए हैं और अमेरिका की सारी हट धर्मियां उसकी खत्म कर दी है, तो ये विलायत फकी की रोशनी में जिसको इमाम खोइनी ने कायम किया था, और आज भी उनके नायब की सूरत में रहबर इनकलाब आयतुल्लाहुल उज़्मा खामनई मुद्दज़िल्लहु की शक्ल में ईरान की रहबरियत कायम है। तो विलायत फकी समाजी जिंदगी में कामयाबी के लिए जरूरी है। अगर 1400 साल में शिया कौम आगे रही है तो यही फलसफा इमामत था, फलसफा विलायत था।
زندہ شیعہ قومیں کبھی ولایت معصوم کے تحت اپنی زندگی گزارتی تھی اور کبھی ولایت فقیہ کے تحت۔ وہ شخص پیغمبر کے بعد آیا، اس لیے کہ صرف قانون کافی نہیں ہے۔ میں اس بات میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، جو موضوع گفتگو ہے وہ یہ کہ سماجی زندگی کے لیے، سماجی کامیابیوں کے لیے، انسانی زندگی کے لیے، انسان کی کامیابیوں کے لیے صرف قانون کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ قانون کو لاگو کرنے والا بھی ہو کہ یہ قانون کہاں لگے گا، کتنا لاگو کیا جائے۔ پیغمبر کے بعد آ جاتا ہے، پیغمبر سے کہتا ہے یا رسول اللہ سمندر جندب کہ ایک کھجور کا پیڑ ہے جو میرے گھر کے بالکل پہلو میں ہے، اور وہ جب چاہتا ہے اس پر سوار ہو جاتا ہے، پیڑ پر چڑھ جاتا ہے۔ میں نے اسے لاکھ سمجھایا، اسے سمجھایا کہ بھائی جب آیا کرو، میں نے اسے روکا نہیں بلکہ اسے سمجھایا کہ جب آیا کرو تو مجھے بتا دیا کرو۔ ابھی تو بہت توجہ، مجھے بتا دیا کرو، میں نے اسے روکا نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، اسلام کا قانون ملکیت مجھے اجازت دیتا ہے، میں جب چاہوں جیسے چاہوں اپنے اس درخت کا استعمال کروں۔ پیغمبر نے اپنے صحابہ کو بھیج کر اسے بلوایا اور اس سے کہا یا سمرا، تو اپنے کھجور کا پیڑ کا جب استعمال کرتا ہے، جب پر چڑھتا ہے، اس پر جاتا ہے، تو بتا دیا کرے اس مرد مومن کو تاکہ اس کے گھر کی عورتیں پردہ کر لیا کریں۔ اب سمندر بن جندب خود پیغمبر سے بحث کرنے لگا اور پیغمبر سے کہنے لگا کہ اسلام کا قانون ملکیت مجھے اجازت دیتا ہے، ابھی بہت توجہ، اسلام کا قانون ملکیت مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں جیسے چاہوں اپنی ملکیت کا استعمال کروں، استفادہ کروں۔ ابھی تو جس نے قانون سکھایا ہے، ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ جس نے قانون سکھایا اسی سے قانون بگاڑنے لگا، جس نے بولنا سکھایا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بچے اپنے والدین کو سکھانے لگتے ہیں، ارے جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے، جس کی انگلیاں پکڑ کے تم نے چلنا سیکھا ہے، آج تم اسے سکھا رہے ہو۔ یقیناً سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن یہاں وہ جو سکھانے سے مراد ہے اس کی طرف میں توجہ کر رہا ہوں، وہ پیغمبر سے قانون بگاڑ رہا ہے۔ پیغمبر نے قانون بتایا ہے، ادھر سے قانون لے کر آئے ہیں، معلم کتاب و حکمت ہے، اللہ کی طرف سے معلم بنا کے بھیجے گئے ہیں، قرآن کی تعلیم پیغمبر نے دی۔ قرآن کہہ رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، کھلی ہوئی گمراہی سے کس نے نکالا؟ پیغمبر نے نکالا۔ اب پیغمبر کو قانون سکھا رہا ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو تم اس کے بدلے میں ایک دوسرا درخت لے لو۔ اس نے کہا نہیں مجھے وہی درخت چاہیے۔ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے 2 درخت لے لو۔ اس نے کہا نہیں وہی چاہیے۔ پیغمبر نے کہا 10 لے لو، 100 لے لو۔ اس نے کہا نہیں مجھے وہی درخت چاہیے۔ پیغمبر نے کہا جنت میں لے لو۔ اب یہاں پر نفاق کھل کے آ گیا۔ اس نے کہا نہیں مجھے یہی درخت چاہیے۔ پیغمبر نے کہا اگر ایسا ہے تو اپنے صحابیوں سے کہا کہ اس کا درخت اکھاڑ کے پھینک دو اس کے سامنے۔ پیغمبر نے درخت اس کے سامنے اکھڑوا کے پھینکوا دیا، کٹوا کے اس کے سامنے ڈلوا دیا، اور پھر آپ نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے جس کے ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچے یا کوئی کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے۔ آپ نے سمجھا کہ اسلام صرف قوانین کا نام نہیں ہے، صرف قوانین کا نہیں بلکہ سماجی زندگی میں ترقی کے لیے ضروری ہے کہ قانون کو لاگو کرنے والا بھی ہو۔ اسی لیے ضرورت امام، فلسفہ امامت یہی سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر انسان سماجی زندگی گزارتا ہے تو ضروری ہے کہ امام ہو، جس کی تکمیل پیغمبر اکرم نے میدان غدیر میں کی تھی۔ لیکن آج کے مسلمانوں کو یہ فلسفہ نہیں پتا ہے، وہ سوچتے ہیں شاید سماجی زندگی میں ہم صرف قانون کے تحت کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ارے عزیزو، اگر تم مسلمانوں میں کہوں گا کہ اگر تم قانون کے تحت ہی تم کامیاب ہو سکتے تو آج 56 ممالک ہو اتنی ذلت کیوں برداشت کیے ہوئے ہو؟ اور ایران واحد ملک ہے، وہ کیوں کامیاب ہے؟ اس لیے کہ فلسفہ امامت کو شیعوں نے سمجھا، اور غیبت امام میں فلسفہ ولایت فقیہ، جو ولایت معصوم کا امتداد ہے اور کچھ نہیں۔
پیغمبر نے کہا لا ضرر ولا ضرار فی اسلام، اسلام کا کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو کہ جس سے کسی کو نقصان پہنچے یا جس سے کسی کو نقصان پہنچایا جائے۔ اسی لیے اگر کوئی انسان وضو کرنا کسی کے لیے باعث ضرر ہے، غسل کرنا بیماری کا خطرہ ہے، تو اسے پھر وضو اور غسل نہیں کرنا، اسے تیمم کرنا ہوگا۔ اگر کوئی سوچتا ہے کہ نہیں میں نے بغیر وضو اور بغیر غسل کبھی نماز نہیں پڑھی ہے، تیمم سے نماز نہیں پڑھی ہے، میں تو وضو کروں گا، تو پھر یہ اپنے خواہشات کا اتباع۔ اگر خدا کا اتباع کر رہے ہو تو جہاں پر چھوٹ دی گئی ہے وہاں پر چھوٹ کے تحت تمہیں زندگی گزارنی ہے۔ سماجی زندگی کے لیے امام کا ہونا ضروری ہے، صرف قانون نہیں۔ پیغمبر کی زندگی کے اور واقعات بھی ہے لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں امیر المومنین کے زمانے میں بھی تو بعض لوگ سمجھتے تھے کہ صرف قانون کافی ہے، اور جب جنگ صفین میں معاویہ ابن ابی سفیان نے اپنی چال بازیوں کے ذریعے قرآن نے جب بلند کیا اور مسلمان صرف قانون کے سہارے امام کو بھول گئے اور کہنے لگے ہم جنگ نہیں کریں گے، وقت کا امام مظلوم امام امیر المومنین کہتے رہے کہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ صرف کاغذ اور دفتیاں ہیں، قرآن مجسم قرآن میں ہوں، تعلیمات قرآن کا عملی نمونہ میں ہوں۔ لیکن خوارج کو سمجھ میں نہیں آیا، اگرچہ جو سمجھنے والے تھے ہمارے یاسر جیسے، مالک اشتر جیسے افراد، وہ جانتے تھے کہ واقعی قرآن مجسم ہے، قرآن علی، تعلیمات الہی کا عملی نمونہ علی۔ اسی لیے عمار یاسر جنہیں پیغمبر نے حق و باطل کے درمیان وجہ امتیاز قرار دیا تھا، عمار یاسر کہتے ہیں کہ کل جب ہم کفار مکہ سے لڑائی کر رہے تھے تو ان کے پرچم میں جو لات و حبل لکھا ہوا تھا، ان میں اور ان میں جو آج کے پرچم میں اللہ اکبر لکھے ہوئے ہیں، ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ امام کی اطاعت کے لیے بصیرت چاہیے، اور جب بصیرت کی بات آئے تو عباس سے ابن علی جیسا بصیر شخصیت انسان آپ کو تاریخ کربلا میں نہیں دکھائی دے گا۔ یہاں آج 8ویں محرم ہو گئی ہے، 8ویں محرم عباس علمدار سے مخصوص ہے۔ جہاں بصیرت کی بات آئے گی، جہاں ولایت امام کے اطاعت کی بات آئے گی، وہاں عباس کو کوئی ثانی اور کوئی مقابلہ نہیں۔ عباس کا انتخابی کربلا کے لیے ہوا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب واقعہ کربلا کے لیے امام علی نے اپنے بھائی عقیل سے کہا کہ عقیل کسی ایسے قبیلے کا مجھے بتاؤ کہ جہاں ایسی خاتون ہو تلے دو فلہولا، جو شجاع مرد سے پیدا ہوئی ہو، لے تلے دنی، تاکہ وہ میرے لیے شجاع بچہ پیدا کر سکے۔ اور پھر فاطمہ کلابیہ جن کا لقب پھر بعد میں ام البنین پڑا، اس لیے کہ خدا نے ام البنین کے ذریعے سے امام علی کو 4 بیٹے دیے اور فاطمہ کلابیہ کا نام ام البنین پڑا۔ عباس تمنا علی کا نام ہے، عباس آرزو حیدر کا نام ہے۔ عباس اس عظیم شخصیت کا نام ہے جس کی عظمت کو اگر سمجھنا ہے تو ممبروں پر بیان کیے جانے والے، ممبروں پر آنے والے وہ افراد
بقول شہید مطہری کے جو احمقانہ مبالغے کیا کرتے اس کے ذریعے نہیں، بلکہ عباس کی عظمت کو سمجھنا ہے تو قرآن کی آیتوں کی روشنی میں، معصوم کے کلام کی روشنی میں۔ عباس ابن علی کے لیے حسین جیسی شخصیت آواز دیتی ہے، بے ابی انتا یا عباس۔ یہ معصوم کے فقرات ہیں۔ تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو حضرت عباس امام حسین میں جو فرق ہے، سن و سال کا وہ 23 سال کا فرق ہے جو آپ دور سے باپ اور اس کے بڑے بیٹے میں ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد امام حسین جیسا معصوم، اللہ اکبر، معصوم اپنے جذبات سے کوئی گفتگو نہیں کرتا۔ معصوم اسی لیے معصوم کہا جاتا ہے کہ جس کو اپنے جذبات پر پوری طرح کنٹرول ہوا کرتا ہے۔ یہ ایک بھائی کے لیے ایک بھائی کے جذبات نہیں ہے، بلکہ حسین کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کردار عباس کے ترجمان و عکاس۔ حسین آواز دیتے عباس، تم پر حسین فدا ہو جائے۔ معصوم، اللہ۔ امام حسین نے عباس کی شہادت پہ کہا میری کمان ٹوٹ گئی، یہ کوئی جذبات نہیں ہے، میری تدبیریں گم ہو گئی۔ معصوم جو ہدایت الہی کی روشنی میں اپنے قدم کو آگے بڑھاتا ہے۔ عباس کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ حضرت عباس کے لیے سجدہ گزاروں کا سردار، سید الساجدین، عبادت گزاروں کی زینت، امام زین العابدین فرماتے ہیں کان امی العباس کثیر السجود۔ اللہ، جس کا لقب ہی سجاد ہو وہ یہ کہے کہ میرا چچا عباس بہت زیادہ سجدے کرتا ہے۔ سوچئے جو خود سجاد ہو، جس کے لیے خود مبالغہ، یہ لفظ سجاد جس کا لقب بن گیا ہو، کثرت عبادت کی بنیاد پر وہ کہہ رہا ہے کہ میرا چچا عباس کانا کثیر السجود۔ علی بن الحسین کا یہ مختصر جملہ عباس کی عظمت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی مخاطب کر رہا ہے کہ جو لوگ عباس علمدار کا پرچم اٹھاتے ہیں، علم اٹھاتے ہیں، کہ دیکھو تم جس کا علم اٹھاتے ہو وہ کانا کثیر السجود، وہ بہت زیادہ سجدے کرتا تھا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نمازیں ترک کرتے ہو اور آج آ کے عباس کا علم اٹھا رہے ہو۔ لہذا اگر عباس کا علم اٹھا رہے ہو تو تمہیں خیال رہے کہ تمہاری نماز قضا نہ ہو، تمہارا سجدہ رکنے نہ پائے۔ حضرت عباس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّا لِلَمِّ العباس منزلت عند اللہ یقبض جمیع الشہداء۔ میرے چچا عباس کے لیے خدا کے نزدیک وہ منزلت ہے کہ جس کا تمام شہداء کربلا غبطہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ خود شہداء کربلا کی منزلت تمام شہداء کے بنسبت کس بلندی پر ہے؟ کہاں ہے منزلت عباس کہ تمام شہداء کربلا اس کا غبطہ کر رہے ہیں؟ آپ ذرا سوچیں، علی اکبر کی منزلت کوئی معمولی نہیں ہے، اور محمد کی منزلت کوئی معمولی نہیں ہے۔ حبیب بن مظاہر، مسلم بن اوسجہ، زہیر بن خین، یہ تمام وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کی عظمتوں کا احسان نہیں کیا جا سکتا۔ چھٹے امام لیکن فرماتے ہیں کہ حضرت عباس کی جو منزلت ہے تمام شہداء کربلا میں، وہ منزلت ہے جس کا غبطہ تمام شہداء کریں گے۔ یقیناً عظمت عباس اسی بنیاد پر ہے کہ عباس اطاعت امام میں جس منزل پر ہے، دوسرے شہداء حضرت عباس سے پیچھے۔ جہاں امام حسین کو خود امام کے رشتہ دار دوسرے صحابی مشورے دیتے نظر آتے ہیں، چاہے وہ عبداللہ ابن جعفر ہو، چاہے وہ عبداللہ ابن عمر ہو، چاہے وہ ابن عباس ہو، یا عبداللہ ابن زبیر ہو، یا دوسرے افراد ہو،
کہ مولا آپ نہ جائیے، آپ مدینے میں رہیے، آپ مکے میں قیام کیجئے. وہیں اگر آپ حضرت عباس کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، مقاتل کی کتابوں کے ذریعے، تو آپ دیکھیں گے حضرت عباس مدینے سے لے کر مکے تک، اور مکے سے لے کر کوفے کی سرحدوں تک، اور کوفے کی سرحدوں سے لے کر کربلا تک، اور کربلا میں دوسری محرم سے لے کر 10ویں محرم تک حضرت عباس کہیں بھی امام حسین کو کوئی مشورہ دیتے ہوئے نظر نہیں آتے، بلکہ ہر جگہ عباس سراپا اطاعت بنے ہوئے ہیں. اس لیے کہ عباس حسین کی مرضی کو جس طرح سمجھتے تھے، حسین کی جبین امامت پر آنے والی ہر شکن کا مفہوم حضرت عباس سمجھتے تھے. عباس ابن علی نے حسین کی تمام سانسوں کو اپنے سینے میں اتار لیا. عباس کی زبان سے نکلنے والا ہر فقرہ امام حسین کی اجازت کا محتاج تھا، اس لیے کہ عباس جانتے تھے کہ قرآن کی یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ صرف رسول سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ یہ فقرہ آج بھی ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ تم حسین سے آگے اپنے قدم کو نہ بڑھاؤ. غلط سمجھتے ہیں اور غلط پڑھتے ہیں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ روز عاشور حضرت عباس کو جلال آ گیا، اور پھر امام حسین نے کہا اپنی بہن زینب سے کہ عباس کو روکو. نہیں، عباس جانتے تھے کہ حسین کیا چاہتے ہیں. عباس کی نگاہوں میں سورہ حجرات کی اس پہلی آیت کا مفہوم پوری طرح واضح تھا. عباس جانتے تھے کہ حسین کی حیثیت وہی ہے جو پیغمبر کی حیثیت تھی، لہذا اپنے قدم کو حسین کے قدم سے پہلے نہیں بڑھا سکتے. اور عباس کی جو تمام عظمتیں ہیں وہ اسی بنیاد پر ہیں کہ عباس اطاعت امام میں اس منزل معراج میں فائز تھے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں جب 9 محرم کو شمراتا ہے، جو نانیالی اعتبار سے اس کا رشتہ ام البنین سے ملتا تھا، اور وہ آگے کہتا ہے این بنو اختنا، اور حضرت عباس اور حضرت عباس کے بقیہ بھائی امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھے. حضرت عباس کوئی جواب نہیں دیتے ہیں. امام حسین نے فرمایا بھائی عباس جواب دو، بولو یہ کہ فاسق ہی کیوں نہ ہو. حضرت عباس نے باہر نکلے خیمے سے اور جواب دیا ما تقول، کیا کہہ رہا ہے ظالم. اس نے کہا عباس خوشخبری تمہارے لیے بشارت ہو، میں ابن زیاد عبید اللہ ابن زیاد سے تمہارے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں. تم اگر اب بھی میرے ساتھ آ جاؤ یا یہاں سے چھوڑ کے چلے جاؤ تو تمہاری جان معاف کر دی جائے گی. ایک مرتبہ قاضی کو جلال آ گیا، آواز دی اے ظالم تجھ پر لعنت، تیرے امیر عبید اللہ ابن زیاد پر لعنت، اور اس امان نامے میں لعنت جو تم میرے لیے لے کے آیا. یہ ہے حضرت عباس. عباس سے جو مواسات اور جو حق رفاقت، جو حق اخوت ادا کیا ہے، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. روز عاشور جب عباس ابن علی امام مظلوم کربلا کی خدمت میں آئے ہیں اور آواز دی بھیا اب مجھ سے رہا نہیں جاتا، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا ہے، مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے. مجھے نہیں پتا کہ امام نے کس فلسفے کے تحت عباس نے کہا عباس جاتے جاتے تم بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر سکو. حضرت عباس کا لقب سقا تھا، اس لیے کہ اب تک جتنی مرتبہ پانی آ سکا تھا وہ حضرت عباس لاتے تھے. ایک مرتبہ غازی در خیمہ میں آیا، آواز دی سکینہ ذرا اپنے مشکی سے لے کے آؤ، میں تمہارے لیے پانی کی سبیل کر دوں. جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. عباس نے مشکی ڈالیا، عباس فرات کی طرف بڑھے. فرات پر
100-200 فوجیوں کا نہیں بلکہ 4000 فوجیوں کا پہرا تھا، اور کوئی تشنہ لب نہیں تھا، سب اسلحوں سے لیس تھے، لیکن ایک بھوکا پیاسا جری، علی کا لاڈلا، علی کا شیر، علی کی تمنا، حسین کا بھائی بڑھتا رہا، فوجوں کو چیرتا ہوا دریائے فرات میں پہنچے عباس، اور اپنے گھوڑے کو کمر تک پانی میں اتار دیا، مشکیدہ بھرا، چلو میں پانی لیا، اور ایک مرتبہ پھیر دیا، اور ایک مرتبہ خیمے کی طرف بڑھے۔ راوی کہتا ہے کہ کیوں پھینکا مجھے پتا نہیں، لیکن جب عباس آگے بڑھے ہیں تو ایک مرتبہ عباس نے رجس پڑھا۔ عباس نے کہا یا نفس، اے نفس عباس، کیا تو پانی پینا چاہتا ہے اس لیے کہ تو حسین کے بعد زندہ رہنا چاہتا ہے؟ وَهَذَا الْحُسَيْنُ شَارِبُ الْمَنُونِ، اور یہ حسین جو پیاسا خیمے میں موت کا انتظار کر رہا ہے، کہ تیرا دین تجھے نہیں سکھاتا۔ عباس اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میرا دین اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ حق رفاقت نہیں ہے، یہ حسین کی غلامی کا حق نہیں ہے کہ حسین پیاسے رہے اور عباس پانی پی لے۔ عباس نے پانی پھینک دیا، ایک مرتبہ جری خیمے کی طرف بڑھنے لگا۔ عباس نے واپسی میں نخلستان کا راستہ اختیار کیا، اس لیے کہ جری چاہتا تھا کہ مشکیدہ کسی طرح سکینہ تک پہنچ جائے۔ اللہ اکبر! کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ عباس نے رج پڑا کہ ان قطعتمونی یمینی فإنی أحامی عن دینی، اگر تم میرا دائنا ہاتھ کاٹ دو گے تب بھی میں دین کی نصرت کرتا رہوں گا، حسین کی مدد کرتا رہوں گا۔ ارے عباس کی اجازت سے پتا چلا کہ عباس کے دائنا بازو قلم ہو گیا۔ ارے عزیزو، سوگواران مظلوم کربلا، ایک مرتبہ عباس نے پھر رج پڑا، ارے پتا چلا کہ عباس کا بایاں بازو بھی قلم ہوا، لیکن ایک مرتبہ ایک جری نے، ایک شقی نے ایک تیر مارا، ارے عباس کی مشکیزے میں پڑا، عباس نے گھوڑا موڑ دیا، ارے ایک شقی نے گرد مارا، عباس نے اڑا کے زمین پر آئے۔ اللہ اکبر! ارے اب تک جتنے بھی شہدا زمین پر آتے تھے اپنے ہاتھوں کو ٹیک لیتے تھے، لیکن ہائے عباس ابن علی، ارے جب سرزمین کربلا میں آیا تو اس کے ہاتھ نہ تھے۔ یہی وہ منظر تھا جسے یاد کر کے ام البنین زندگی بھر روتی رہی، اور یہی کہتی رہی کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ میرا لال جب سرزمین کربلا پہ آیا ہے تو اس کے ہاتھ نہ تھے۔ اللہ اکبر! عباس سرزمین کربلا پہ آئے، آواز دی یا اخی ادرک اخاک، اے بھائی کی مدد کرے۔ ارے حسین کے کانوں میں جب یہ جملہ پہنچا ہے، ارے نہ پوچھو حسین پر کیا گزری ہوگی، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا یا عباس ان کا ذرا داری وقلتی یدی، اے میرے بھیا عباس، ارے تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی، میرے بھیا تمہارے مرنے سے میری کمر۔ ایک مرتبہ ادھر کسی سے سکینہ سے کہا اے سکینہ، ارے تیرا چچا دریا میں مارا گیا۔ سکینہ نے بڑے جہارت کے ساتھ آواز دی امی العباس فقد وعدنی بالماء وهو لا يخلف الوعد، ارے میرے چچا عباس نے مجھ سے پانی کا وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ خلاف نہیں۔ ارے اب سمجھ میں آیا جو عباس نے وصیت کی تھی، مولا میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ ارے ادھر امام حسین عباس کے علم کو لے کر خیمے کی طرف پہنچے، ارے درے خیمہ پہ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے دیکھا علم آ رہا ہے، لیکن جب باہر نکلی دیکھا علم آیا، علمدار نہ آیا۔ ارے سکینہ خیمے میں، اے بچوں اپنے کودے پھینک دو، ارے میرا چچا دریا پہ مارا گیا، اب ہم پیاسے رہیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔